مولانا رومی کہتے ہیں جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اس پر 3 ایسی خاموش تکلیفیں بھیجتا ہے جو دل توڑ دیتی ہیں مگر انسان کو بناتی ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ میں بھی ہیں تو سمجھ لیں وقت قریب ہے۔ غم وہ مہمان ہے جو تمہارے گھر آیا ہے، اس کا پیغام سن لو۔ اللہ جب دیتا ہے تو پہلے لے کر آزماتا ہے۔ زخم وہ جگہ ہیں جہاں سے روشنی اندر داخل ہوتی ہے۔ تم وہ نہیں جو ٹوٹ گیا، تم وہ ہو جو دوبارہ اٹھا۔ تکلیفیں وہ دروازہ ہے جن سے اللہ تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ جو تمہیں رلاتا ہے وہی تمہیں جگاتا بھی ہے۔ صبر وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے۔ جو کچھ کھو گیا ہے وہ تمہیں نئے ملنے کے لیے جوڑ دیا ہے۔ غم دل کو صفا کرنے آیا ہے، اسے دشمن نہ سمجھو۔ جس چیز سے تم ڈرتے ہو وہی اکثر تمہاری منزل ہوتی ہے۔ جو تقدیر میں ہیں وہ تمہیں ڈھونڈتا ہے، تم نہیں اسے۔ راستے کی مشکل منزل کی نشانی ہے۔ اللہ تمہارا ہاتھ تب پکڑتا ہے جب سب چھوڑ دیتے ہیں۔ جو الجھن تمہیں ملی ہے وہ اسی چیز کا دروازہ ہے جسے تم مانگ رہے تھے۔ خاموشی بھی کبھی کبھی اللہ کا جواب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ حد سے بڑھ کر دکھ دیتے ہیں تاکہ تم حد سے زیادہ مضبوط ہو جاؤ۔ دل کا خالی ہونا نعمت ہے، وہاں اللہ آ کر بستے ہیں۔ مشکل وقت دراصل دعا کی قبولیت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ پریشانی روح کی بیداری ہے۔ جو تقدیر بدلنے لگتا ہے تو راستے خود کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ ہر دل کے دروازے پر ہے مگر کوئی دروازہ کھولتا نہیں۔ جو تمہیں روک رہا ہے وہ دراصل تمہیں سنبھال رہا ہے۔ ہر دکھ اپنے اندر ایک تحفہ رکھتا ہے۔ جو تم سے دور ہو رہا ہے اسے جانے دو، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ کل کی فکر چھوڑ دو، جس رب نے آج سنبھال لیا ہے کل بھی وہی سنبھال لے گا۔ جو گرتا ہے وہی اٹھانے کی طاقت پاتا ہے۔ ہر مشکل میں اللہ کی مہربانی چھپی ہوتی ہے۔ اگر دل بے چین ہو جائے تو سمجھ لو تبدیلی قریب ہے۔ جو چیز تمہیں دکھ دیتی ہے وہی تمہیں آگے بڑھاتی ہے۔ تقدیر کبھی غلط دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ جو ٹوٹتا ہے وہ نیا بناتا ہے۔ زندگی رونے والوں کے لیے نہیں، اٹھنے والوں کے لیے ہے۔ جو آزمائش مل رہی ہے وہ دعا کا جواب ہے، بس سمجھنے کی دیر ہے۔ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، بس صبر تھوڑا اور کرو۔ جو چیز کھو گئی ہے وہ بہتر کے آنے کی جگہ بنا رہی ہے۔ انسان کا دل جب ٹوٹتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو تمہیں تکلیف دیتا ہے وہ تمہیں بدلنے آیا ہے۔ دعاؤں کا سفر طویل ہوتا ہے مگر خالی نہیں ہوتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ خود تمہاری طرف پلٹتا ہے۔
دل کی بے چینی اللہ کی یاد کی طرف بلاتی ہے۔ پریشانیاں تمہیں اللہ کے قریب لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر سب کچھ ختم ہو رہا ہے تو یقین کرو کچھ بڑا شروع ہونے والا ہے۔ اللہ جب چیز لیتا ہے تو بہتر لوٹانے کے لیے لیتا ہے۔ غم ایک پل ہے، گزر جائے گا۔ مشکل راستہ ہی بہترین منزل تک جاتا ہے۔ اگر تم رو رہے ہو تو سمجھ لو اللہ تمہیں صاف کر رہا ہے۔ کامیابی سے پہلے روح کو آزمایا جاتا ہے۔ جو تم سے چھین رہا ہے وہ تمہارے حق میں نہیں تھا۔ اللہ ہر صبر کا بہترین بدلہ رکھتا ہے۔ جو تمہارے دل کو بدل دے وہی اللہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ ہر ٹوٹنا نئی تعمیر کی شروعات ہوتی ہے۔ تقدیر پہلے توڑتی ہے پھر بناتی ہے۔ غم اس بات کا اعلان ہے کہ کوئی بڑی نعمت تمہارے قریب ہے۔ اللہ جب کسی کو اٹھانا چاہتا ہے وہ پہلے اسے جھکا دیتا ہے۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے وہ کسی بہتر چیز کے لیے راستہ صاف کر رہا ہے۔ دل کا بے چین ہونا نشانی ہے کہ تمہاری روح اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جو دکھ تمہیں ملا ہے وہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تمہاری منزل ہے۔ اللہ کبھی آزمائش دے کر تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ایک قدم لیتا ہے اور انسان سے 1000 قدم قریب ہو جاتا ہے۔ قسمت بدلنے سے پہلے اللہ یہ 3 خاموش آزمائشیں ضرور دیتا ہے۔ نمبر 1، پہلا اشارہ تنہائی بڑھ جانا۔ اللہ پہلے انسان کو سب سے دور کرتا ہے تاکہ اسے خود کے قریب لا سکیں۔ نمبر 2، دوسرا اشارہ دل کا بے چین ہونا۔ دل اچانک دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا اشارہ پرانی چیزوں کا ختم ہونا۔ رشتے، روزگار، ماحول، سب کچھ ایک ایک کر کے ٹوٹتا ہے تاکہ نیا دروازہ کھل سکے۔ اگر آپ یہ 3 آزمائشیں محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ بھی کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے۔